رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عنہما اس لیے کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی، دونوں صحابی ہیں، تو اس لیے عنہما کہا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ شہادتن، یعنی اس کا بدل بن جائے گا یہ خمسن کا۔ اچھا، فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی شہادتن، شہادت یعنی گواہی دینا، کیا اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، توحید اور رسالت کی گواہی دینا یعنی کلمہ شریف پڑھنا، یہ اسلام کا رکن ہے۔ اسلام ایک چھت کی طرح ہے، اور چھت کے نیچے جیسے ستون ہوتے ہیں، تو فرمایا اسلام 5 ارکان پر ہے، یعنی اس کے 5 ستون ہیں، اور جس پر اسلام کی چھت جو ہے وہ قائم ہے۔ پہلا اس میں جو ہے وہ کلمہ شریف ہے، یعنی گواہی ہے، شہادتین، دونوں شہادتیں دینی یعنی توحید اور رسالت کی، اور دوسری اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، و ایتاء زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا۔ حج کا معنی پیچھے بیان ہو گیا کہ اگر استطاعت ہو تو، ٹھیک ہے، وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، یعنی یہ 5 رکن حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے۔ جی آگے بڑھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، ہاں جی، اور آپ کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد الشمس تھا، پھر اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر، دوسی آج یہ قبیلہ جو ہے اس کے آپ رہنے والے تھے، اس وجہ سے دوسی آپ کے ساتھ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے سال جو اسلام قبول کیا، یعنی جس سال خیبر ہوا اسی سال آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا خیبر کے موقع پر یا واپسی پر، تو آپ نے کلمہ پڑھا، ہاں جی، اور 4 سال حضور علیہ السلام کے قرب میں رہے، حضر سفر میں ہر وقت حضور علیہ السلام کے آپ ساتھ رہتے تھے، 4 سال رہے، اور 35 ہجری میں آپ نے جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا جنت البقیع میں، مدینہ شریف میں وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ 87 سال کی آپ نے عمر پائی ہے، 87 سال آپ کی عمر ہے، اور 5364 احادیث کے آپ راوی ہیں۔ حافظہ آپ کو بڑا کمال تھا، حافظے میں آپ مشہور تھے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سرکار بخاری شریف کی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرض کی حضور جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا چادر بچھا، خالی ہاتھ حضور نے ہوا میں کر کے جو ہے چادر میں ڈال دیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر اٹھا کر سینے سے لگا لو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بس اس کے بعد پھر مجھے کوئی بات بھولی نہیں ہے۔ تو حافظہ حضور نے عطا فرمایا، حافظہ بھی آپ کا کمال تھا، اور یہ آپ نے خدمت کی حضور علیہ السلام کی کہ حدیث کو سن کر سرکار کی حدیثیں آگے حضور کی امت تک پہنچائی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 5364 حدیث آپ کو، یعنی جس کے آپ راوی ہیں، ہاں جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ، فرمایا اس ایمان کے جو ہے نا یہ حصے شعبے ہیں، شعبہ کا معنی ایک شاخ بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ایمان ہے نا اس کے کئی حصے ہیں، کئی درجے کہہ لیں، کئی درجے ہیں۔ فرمایا یہ 70 اور کچھ، بدع جو ہے یہ 3 سے زیادہ اور 10 سے کم کو کہا جاتا ہے بدع۔ تو کہتے ہیں کہ اس اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا، اور ان میں سب سے زیادہ افضل، افضل یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے افضل سب سے افضل جو ہے نا شعبہ درجہ اس ایمان کا، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہاں سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ سے پڑھنا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ سے پڑھا جائے تو
تو پھر تو وہ بندہ جو ہے وہ کیا مسلمان نہیں ہوتا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، رب کو تو ہر ایک مانتا ہے۔ مومن تو اس وقت ہوگا جب حضور کا نام لے گا اور کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذىٰ عن الطریق، فرمایا کم درجہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز جو ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ راستے میں اگر کوئی کانٹا کوئی شے ایسی پڑی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ تکلیف دے گا لوگوں کو، مسافروں کو، گزرنے والوں کو، تو اس کو ہٹا دے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایک حصہ ہے اور کام ہے۔ اور اعلیٰ درجہ جو ہے ایمان کا وہ کلمہ شریف ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور آگے فرمایا حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، درجہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ تو حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا الخیر الحیاء کلہ خیر، فرمایا حیا ساری بلائی ہے،